بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے کرم یہ سارا بطول کا، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ویورز، آپ سب کو دیکھنے والوں کو محرم الحرام کی بہت مبارک ہو. اسلامک سال مبارک ہو. ایکچولی میں کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ میرا کان والا جو ہے نا وہ سائڈ پہ رہ گیا. زینت آپ لوگوں کو ویلکم کریں. میں ذرا اٹھا کے محرم الحرام کے جو ہے وہ نئے اسلامی سال کی مبارک. نئے اسلامی سال کی بہت بہت مبارک ہو. اور محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور حرمت والے مہینے ہیں بیسیکلی یہ. ان میں جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں کی اہمیت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہے. عالم قاری نعیم چشتی از آلسو آن لائن ٹو جی پارٹیسپیٹ. طارق بھائی تھینک یو فار لیٹنگ اس نو. ہمارا پلان انشاءاللہ یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے تو ہم پھر یہاں آج کے پروگرام میں ہم تھوڑے ایک عالم صاحب کو آن لائن لیں گے اور ایک ناز اور بھی ہیں ان کو بھی آن لائن لیں گے ہم، جو کہ اس مہینے کے حوالے سے اس کی اہمیت پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں جنید. ہاں تھوڑی سی ہم نے بھی نا محرم الحرام کے حوالے سے انفارمیشن گیدر کی تھی، تو ہم نے کہا کہ یہ تو مطلب جو آبویس سی باتیں ہیں کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا تھا وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور باتیں تھیں محرم الحرام کے حوالے سے، اور اسپیشلی 10 محرم کو لے کے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں اور جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کی ہسٹری کے اندر کیا اہمیت ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ٹچ کر دیں. جیسے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ محرم از دا فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر. محرم جو ہے وہ اسلامی سال کا یا جو ہجری سال جہاں سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا مہینہ ہے.
यहाँ से मुहर्रम स्टार्ट होता है. उसके बाद ये है कि मुहर्रम के जो लफ्ज़ी माने हैं वो निकलते हैं बैंड, बैरेड, फॉरबिडन, इलीगल, इलिसिट या प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल, यानी कि मुमानियत के निकलते हैं मुहर्रम के जो लफ्ज़ी माने हैं. अब वो इस लिहाज से मुमानियत या उसमें क्यों निकलते हैं, उसकी वजह ये है कि ये ऐसे 4 महीनों में इसका शुमार होता है जिसको न सिर्फ इस्लामी एतबार से बल्कि अरब कल्चर में और कुरैश के ज़माने से ही वो 4 महीने ऐसे थे. कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, कनेक्शन का इशू होगा. देखें इंशाल्लाह ताला ठीक हो बंद कर जाएगी. देते हैं. हाँ, उसको आप बंद कर दो. वैसे अच्छा, वॉइस एक मिनट. इसलिए ब्रेक हो रही होगी कि कनेक्शन का कोई इशू वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है हमें तो वो जो 4 महीने ऐसे हैं जिनमें वॉरफेयर अरब और कुरैश में भी मना था, वो थे मुहर्रम, अच्छा, मुझे ये पता था, रमज़ान, मैं ये समझती रजब थी, और हाँ. ज़िकत. ये 4 महीने ऐसे थे कि जिनके अंदर किसी किस्म का वॉरफेयर, लड़ाई झगड़े कत्लो गारत गरी और कत्लो इस तरह की और- चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड थी, मना थी. हाँ. और मेरी इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ इतनी सी थी कि मैं समझ रही थी कि ये इस्लामी महीने मतलब किसी खुलफाए राशिदीन या बाद में आने वाले लोगों ने रखे होंगे, मुहर्रम, सफ़र, इस तरह से. तो जुनैद मुझे कहने लगे कि अहले कुरैश के ज़माने से मतलब मुहर्रम, सफ़र, ये सारे नाम मौजूद हैं. हाँ, ये महीनों के नाम तब से मौजूद हैं और कुरैश, अहले कुरैश के ज़माने या अहले अरब के ज़माने से इन 4 स्पेसिफिक महीनों की हुर्मत जो है वो कायम थी, जिसको फिर रसूलुल्लाह ने इस्लाम आने के बाद कंटिन्यू किया, चेंज नहीं किया उसको. यस. उसके बाद जैसे अब ये एक इन्फॉर्मेशन है कि एक हैं हज़रत शेख अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह, फेमस हिस्टोरियन हैं. इन्होंने बहुत रिसर्च की है कुरान और हदीस पर और उन्होंने जो है ना अपनी एक किताब है उनकी जिसका नाम है नुज़्ज़तुल मजालिस वॉल्यूम 1. उसमें वो फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम के हवाले से जो है ना उन्होंने काफ़ी इसकी बरक़ात और इसकी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुहर्रम या स्पेसिफ़िक 10 मुहर्रम के हवाले से हुई थी, उसमें वो जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन और तमाम बहिरे जो होते हैं, ओशंस और जन्नत जो है वो भी 10 मुहर्रम वाले दिन तख्लीक की थी. 10 मुहर्रम की इतनी बड़ी अहमियत है, मतलब यौम आशूर तख्लीक के अलावा कायनात जो है वो 10 मुहर्रम वाले दिन जी, हुई थी. तख्लीक कायनात, ज़मीन, आसमान, जन्नत, ये सब जो है अल्लाह ताला ने जन्नत, 10 ज़मीन, मुहर्रम वाले दिन ही आसमान और आपके बहिरा जितने भी create ओशंस किए. वगैरह ये उस दिन क्रिएट हुए थे. अभी फिर- आगे आगे देखिए. उसके बाद ये कि 10 मुहर्रम जो है दैट आल्सो कमेमोरेट्स द डे जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के अजाब से निजात दी दी थी. और उनको फिर वो रेड सी का वाक़या हुआ था, पार्टीशन ऑफ द सी, और फिर वो वहाँ से फ़िरौन के अजाब से निकल के बनी इसराइल जो है वो निजात पाई थी उन्होंने. वो भी 10 मुहर्रम का ही दिन था. 10 मुहर्रम का दिन तो था. उसी की निस्बत से जो है हज़रत मूसा के फॉलोअर्स जूस जो हैं वो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे. और ये हदीस में भी मिलता है और ये इनकी रिसर्च में भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो वहाँ पे उन्होंने यहूदियों से ये बात जानी और उनसे इल्म हासिल किया अच्छा कि प्लीज. चूँकि अच्छा. हज़रत मूसा को और उनकी कौम को बनी इसराइल को उस दिन निजात मिली थी, तो उसकी निस्बत से यहूद जो हैं या जुडाइज़म में यहूदी जो हैं वो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि आप भी उस निस्बत से 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करें. मतलब ये कि जो हम 9 और 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा रखते हैं, सिर्फ हमें तो सिर्फ ये आम लोगों को नॉलेज है कि यौम आशूर की वजह से इसकी बड़ी फजीलत है और रखना चाहिए. ये जो है हाँ, मतलब करबला के वाक़े और आशूर से हट के हट कर Sikandar, yes, talking in relatively religious terms, Big Big Bang apparently happened in Muharram. इन मुहर्रम एग्जैक्टली. तो ज़ीनत, हाँ भाई, मैं बता रहा था कि यौम आशूरा और करबला के वाक़या से हट कर जो है ना ये 9 और 10 मुहर्रम की फजीलत है. और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ. क्योंकि उनके ज़माने में तो वाक़ियत को भी बहुत देर थी करबला के, उससे पहले ही उन्होंने हुक्म सादिर कर दिया था कि मुसलमान लोग जो हैं हज़रत मूसा और बनी इसराइल की कौम के तवज्जुह से या उस कमेमोरेशन क्योंकि वो लोग रोज़ा रखते आ रहे थे इन दिनों 9 का. और 10 का आप भी रोज़ा रखा करें. इसका तो फिर बहुत सवाब इसी की है. कंटिन्यूटी से हम लोग भी रोज़ा रखते और हैं. आगे अभी 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको एहसास होगा कि 10 मुहर्रम और कितना जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गौर से सुने आप लोग कि यौम आशूर के अलावा 10 मुहर्रम की कितनी कितनी शदीद ज्यादा अहमियत है. अब ये है कहना कि चाहिए निजात का महीना है बेसिकली. अब 10 मुहर्रम का ही दिन था जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई. तख्लीक की गई. यानी कि इंसान की तख्लीक भी, ना सिवाय जन्नत की, दुनिया की, बहिरों की, इंसान की तख्लीक भी 10 मुहर्रम वाले दिन की यस. गई थी. इंसान की क्रिएशन जो है वो हाँ. फिर उसके बाद ये है कि हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए और जबल रहमा पे उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी का सवाल किया और जो है दुआएं की, उनकी वो दुआ कबूल भी जो है वो 10 मुहर्रम वाले दिन. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हज़रत हव्वा आदम वाज अलैहिस्सलाम को ग्रांटेड फॉरगिवनेस और क्लेमेंसी ऑन दिस डे. जब उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया था
تو وہ خوب روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اپنی معافی کی، مغفرت کی، اور ان کی مغفرت جو ہوئی وہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی تھی۔ تو آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد آپ سلسلہ نبوت میں آگے چلتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ بھی طوفان نوح کے بعد جب کنارے پہ لگی تھی تو 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم والے دن وہ آ کے اپنے کنارے پہ لگی تھی حضرت نوح کی کشتی۔ پھر آپ لینیج میں آگے چلتے جائیں تو 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب اپنا دوست ہونے کا لقب دیا، دا فرینڈ آف اللہ۔ صحیح۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب بھی خلیل اللہ کا 10 محرم والے 10 محرم والے دن ملا۔ اس کے بعد لینیج میں آگے چلیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم والے دن ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اتنے وہ روئے، ان کی حضرت یوسف اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ 40 سال کی انہوں نے اپنے بیٹے سے دوری برداشت کی اور ان کو ملا پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو باپ بیٹے کو دوبارہ ملایا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ اس کی فضیلت دیکھیں۔ آپ آگے چلیں۔ اچھا، اس واقعے میں نا مجھے تھوڑی سی ابھی ڈیٹیلز پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا تو وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ اچھا، یہ تو بالکل نیو، میرے لیے بھی نیو بات ہے۔ ہاں، حضرت ادریس کو میں نے سنا تو تھا لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کلیئرٹی کیا ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ اچھا، پھر آپ آگے چلیں تو حضرت ایوب علیہ السلام جن کے صبر کے بارے میں ہم نے سارا پڑھا ہے کہ ان کو بیماری تھی، تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے، اس تکلیف سے ان کو صحت یاب جب کیا تھا، ہاں ان کو نا کوڑ کا مرض تھا، کیڑے پڑ جاتے تھے اس کے اندر، ان کو بہت شدید تکلیف میں وہ رہتے تھے، بہت شدید تکلیف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہوگا مشہور ہے۔ تو اس صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے نجات جو دی تھی وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 محرم شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے نا ایک بہت ہی اسلامک ہسٹری میں یا اوور آل دنیا کی ہسٹری میں بہت ہی امپورٹنٹ دن رہا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان میں اور باقی ایشین جگہوں پہ جہاں پہ مطلب سنی اور اس طرح کے ہم لوگ یہ بچپن سے سمجھتے تھے، ہم بچپن سے سمجھتے آ رہے ہیں کہ بس محرم آیا نہیں کہ مطلب بس کربلا کا واقعہ، لیکن کربلا ایک نو ڈاؤٹ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اسلامک ہسٹری کا، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ ہسٹری اور باقی انبیاء کرام جو ہیں ان کی زندگی میں اور کتنے زیادہ واقعات جو ہیں امپورٹنٹ۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اور پھر انہوں نے وہاں پہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، تمام مسائل کا، مشکلوں کا حل۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 جو ہے یہ تمام مشکلات کا حل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اور جب ان کو نجات ملی تھی یا ان کی کیا کہتے ہیں سیلویشن ہوئی تھی مچھلی کے پیٹ سے، وہ بھی 10 محرم والے دن تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم والے دن جو ہے اگر آپ لوگ خوب عبادت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم سب مل کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی مغفرت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کا ذکر ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ڈیوائن فورگیونیس جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو اور بنی اسرائیل کو، وہ بھی 10 محرم والے دن دی تھی۔ کتنی اسی طرح آپ یہ دیکھیں نوازنے کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کنگڈم دی تھی کہ ان کی بادشاہت تھی، پرندوں پر، جنوں پر اور پانی پر، ہر چیز پر ان کی مطلب کامل بادشاہت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 محرم والے دن ریوارڈ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 محرم والے دن دی تھی۔ اب پھر یہ بہت ساری بات جیسے ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی تھی حضرت بی بی خدیجہ سے، وہ بھی 10 محرم والے دن ہوئی تھی۔ ہاں، جیسے ہمارے ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ محرم میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی محرم آ گیا بس، ہاں پہ محرم آ گیا تو محرم کے بعد شادی کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے محرم کے ہی ایام میں ہوئی۔ ہاں، بلکہ اس مہینے میں نکاح کرنا افضل ہے جی، لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں شادیاں مورننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ غم کا نہیں، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ نجات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو ان کی ریسرچ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی، دا ڈے آف ججمنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بھی 10 محرم والے دن ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، قیامت، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 10 محرم والے دن ہی ہوگا۔ جی، آپ یہ جتنے واقعات بیان کر رہے ہیں دیر سے آئی ہیں، میں نے ان کا ریفرنس بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں فیمس ہسٹورین ہیں، قرآن اور حدیث کے ریسرچر ہیں یہ، ہاں جی،
اور कहना इनकी ना कहना किताब नुज़्रतुल मजालिस है वॉल्यूम 1, वो तारीख मक्का 10 के मुहर्रम रहायशी ही हैं। थी, इसका कहीं जिक्र नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, हम आपको रेफरेंस देंगे। जी, मुनीर, मैं इनका नाम आपको बता दें। इनका रेफरेंस एक बार दोबारा बता दूं। हज़रत शेख अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये बहुत ही फेमस अरब हिस्टोरियन है, इनका ताल्लुक मक्का से है। इन्होंने कुरान और हदीस पर बहुत रिसर्च की है और ये मेरा ख्याल है वाहिद अनकंट्रोवर्शियल किस्म के आप जब हिस्टोरियन इनको हैं। सर्च इनकी करेंगे, किताब है नुज़्रतुल मजालिस वॉल्यूम 1 के अंदर जो है ना मुहर्रम के हवाले से और 10 मुहर्रम के हवाले से उन्होंने बताया है मुझसे कि समझ नहीं रहा, आज इसकी मैंने उड़ तो लिया है। क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा जनाब, ये सारे हमारे मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो है वो बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज हमने शेयर बाकी किया आप हमने लोगों के स्केड्यूल साथ। किया हुआ था कि हमारे साथ होंगे। अब हम कुछ लोगों को, अपने मेंबर्स को लाइव लेंगे। सबसे हाँ, पहले एक मोहम्मद हनीफ अजीजी साहब को लाइव लेते हैं, वो हमें एक वो और हमें एक नात नात सुनाएंगे। सुनाएंगे। मैं उनको ऐड करता हूँ। हाँ, देखिए फरत भी फरमा रही हैं कि उन्होंने ये पढ़ी हैं, ये वाक़यात न्यूज़पेपर्स में और बुक्स में इस तरह के वाक़यात। थोड़ा अपनी नॉलेज के दायरा वसी करें, दायरा वसी करें। लेकिन बहरहाल आपको जो रेफरेंस दिया है उनको डेफिनेटली आप पढ़ें, नुज़्रतुल मजालिस। और 10 मुहर्रम को ही दुनिया बनाई गई, बिल्कुल सही। यही हमने कहा कि जमीन आसमान जन्नत ये सारी चीजें, और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। आपको पता है कि क्या आगे से निस्बत जोड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मुनस्तनिद रेफरेंसेस हैं, इनको रिसर्च करके ही हमने सुना। चलें जी, कारी साहब हमारे साथ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हनीफ, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? कैसे हैं आप मोहम्मद हनीफ अजीजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। आप ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप हमें कौन सी नात सुनाएंगे? हम आपसे नात सुनना चाहेंगे। थोड़े से पहले हमदी बारे ताला जी जी बिल्कुल, हमदे बारी ताला से इब्तिदा करें आप। हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। है हक तो आज भी इब्ने अली के घर के साथ, है हक तो आज भी इब्ने अली के घर के साथ। कहा यजीद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज है भाई आपकी। आपका नाम क्या है? मैं भूल गई। हफीज, मोहम्मद हफीज अजीजी। आपका नाम हसन अजीजी। अच्छा अच्छा, हफीज मोहम्मद हसन। नहीं, वो बता रहे थे कि वो आईडी जो है इनके वालिद साहब की है, इनका नाम अच्छा, हसन आपका नाम अजीजी। हसान है। बहुत ही खूबसूरत आपने जो है वो बहुत ही खूबसूरत हम जो है हमें सुनाई। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला जो है खैर, आपको इसका इंशाल्लाह सिला हम दे। आपको जब तक मुहर्रम में आपने एपिसोड्स करेंगे आपको अपनी और वैसे भी थ्रू आउट द ईयर आगे जो है पार्टिसिपेशन हाँ आपकी रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम इजाजत चाहेंगे। इसके बाद अब हम हाँ चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका, इंशाल्लाह बहुत आपको फिर आपको नेक्स्ट टाइम participate करने का ऑनलाइन आपने लेंगे। जी, अब हम किसको कंटिन्यू लेंगे? विदाउट कैश। हाँ तो ये तो भाई भारत सुना है। अच्छा, अस्माउल हुस्ना में रही थी। इस वो कह रहे हैं कि उसे कहो कि सुनाए। चले भारत वो आ गए थे। अच्छा नेक्स्ट मेरा ख्याल है नेक्स्ट हम सुन लेंगे इनसे। हाँ दोबारा सुन लेंगे, वो लाइव बैठे में थोड़ा आगे प्रोग्राम में चलेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, या अभी मुहर्रम लोग जैसे हमें चलता कमेंट रहेगा। कर रहे हैं, लेकिन थोड़े माजरत के साथ हम आज कमेंट्स थोड़े कम पढ़ेंगे क्योंकि हाँ कि एक तो खैर वो स्प्लिट स्क्रीन हो गई थी, दूसरा ये है कि वो मेरी कोशिश ये थी कि जब तक वो पढ़ रहे हैं हमने बारी ताला उसमें उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, हाँ, तो इसलिए मैं खामोश था। ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, आप सबके आपके कमेंट्स हम लोगों को कमेंट्स मिल आ रहे रहे हैं। हैं, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा उस हवाले से अभी है कि हमारे पास तमाम जी हमारे पास जो है ना एक कारी नईम साहब भी हैं, वो मेरे ख्याल है तारिक भाई के साथ बैठे हुए हैं, तो हाँ वहां जी, से उनको हम लाइव ऑनलाइन लेते ले लें। हैं और वो उनसे हम थोड़ी बहुत थोड़ी हाँ वो हमें बताएंगे, हमें हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से और कि उनकी सीरत के बारे में। क्योंकि उनकी शहादत भी हाँ ये यकम या दो मुहर्रम को थी और मेरे ख्याल है आज ही का दिन था, तो खैर वो अभी आएंगे जी, कारी साहब, तो हमको उनसे थोड़ी सी डिटेल लेंगे, उनसे डिटेल हम गुफ्तगू लेंगे करेंगे। उनसे। ऐड हो रहे हैं वो फिलहाल। जी, ये मुहर्रम का महीना जो है दुआओं की कबूलियत का महीना है। हाँ नंदलस निचोड़ ये है कि ये महीना जो है ना ये अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का और अल्लाह ताला की बख्शिश का और अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है। तमाम अंबिया कराम की दुआएं इस महीने में कबूल हुई हैं और बड़ी से बड़ी क्या कहना चाहिए कि लग़ज़शों की माफ़ी भी इस महीने में अंबिया कराम को मिली। तो हम अल्लाह ताला की मतलब रहमत के दरवाजे जो हैं वो नए इस्लामी साल में खुल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को तो माफ अल्लाह ताला फरमाए। बिल्कुल हम सबको बहुत तौफीक दे। गुनाहगार हैं भाई हम तो, अल्लाह माफ करे, दिल बड़ा डरता है जब सोचते हैं तो। नहीं अल्लाह ताला जो है ना बहुत तमाम जो है ना मेरी आलम हंसी रही है। मौके पर भी मैं सोच के बैठी थी कि अपनी हंसी को अल्लाह ताला तमाम बहुत करूंगी, आलम लेकिन इस्लाम को नो आंसर फ्रॉम दी वीडियो गेस्ट। अच्छा, तारिक भाई मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम रिक्वेस्ट आ रही होगी कर उसको रहे हैं, एक्सेप्ट लेकिन करें ताकि फिर हम कारी साहब से गुफ्तगू फरमा सकें। गुफ्तगू फरमा सके। और इसके अलावा जो है वो मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुनैद, जो पाकिस्तान में ताज़िए निकलते हैं। हाँ वो तो खैर एक अलग ही मंजर जब होता है मैं छोटी पाकिस्तान थी का। जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि जिस वक्त ताज़िए निकलते थे और रात के टाइम में जो आवाजें आती थी ढोल की अजीब सी ना, और ढोल तो हाँ नहीं, ढम 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 जुनैद हाँ ताज़ियों दफ वगैरह हाँ मेरे ख्याल। अस्सलाम जी, वालेकुम हमें आ कारी गए। साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब जुनैद साहिब और मिसेस जुनैद साहिबा, आपका प्रोग्राम मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, काफ़ी बेहतरीन आपका प्रोग्राम जा रहा है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए हैं और सवालात भी किए हैं, आपने उनके जवाबात भी अच्छे दिए हैं, अल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा करे। जी अब मुझे उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जवाब दे दिए। अगर आप हाँ नहीं अगर आप तफसील से उसका जवाब देना चाहते हैं तो बिल्कुल बी माई गेस्ट, क्योंकि जाहिर है आपका जो इल्म है, आपका जो नॉलेज है वो तो हमसे कहीं ग्रां बढ़ के होगा। मेरी तो नाके शक्ल में जितना था वो मैंने बता दिया। तफसील की अब माजरत चाहता हूँ आपकी बात को काटा। तफसील की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमारे लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं और दीन की दूरी की वजह से हमारे जो माशरे के लोग हैं वो हवाला जात मांगते हैं। असल में वो इस्लाम की स्टडी करते ही नहीं है। जब इस्लाम की स्टडी करेंगे तो उनके सामने कुरान और हदीस खुल के सामने आ जाएगा। तारीख का तो हमारी कौम को पता ही नहीं है कि तारीख क्या कहती है। जैसे करबला एक तारीख है,
لیکن تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ احادیث مبارکہ سے بھی منسلک ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے تو یہ شہادت امام حسین کے بارے میں سارا کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے، صحیح. اور پھر تاریخ اس کا بتاتی. اب ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتے ہیں کہ یہ من گڑت واقعہ ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب اتنی عظیم ایک شہادت ہوئی ہے، پورا خاندان امام حسین وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتا ہے، تو پھر یہ آگے یہ سٹوری کیسے پہنچتی ہے؟ یہ سٹوری اس طرح پہنچتی ہے کہ وہاں کے جو اسیران کربلا ہوئے تھے، امام زین العابدین اور آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کے رفقا تھے، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا اس منظر کشی کو آگے پہنچایا. پھر وہ منظر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے پاس تحریر کیا. پھر وہ صحابہ سے تابعی، پھر تبع تابعی، پھر صدیق، پھر ائمہ کرام، پھر ہمارے محدثین کرام نے ہم تک وہ تمام واقعات ہو بہو جو منظر کشی حضرت زین العابدین نے دیکھی اور آپ کے رفاقہ نے دیکھی وہ ہم تک پہنچا دی. اور جو دین سے دور ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کہانی من گڑت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ شہزادوں کی جنگ تھی نہیں تھی، شہزادہ صرف ایک تھا، وہ تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے. وہ شہزادے تھے، یزید شہزادہ نہیں تھا. وہ شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے گھوڑوں کو باندھا اور وہاں پر ہر چیز کو حلال قرار دے دیا، وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا، وہاں پر اپنا لشکر بھیجا. وہ کون سا شہزادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تو شریعت کی دھجیاں اڑائی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کو ہم بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس مہینے کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ گزاریں تاکہ اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. اچھا تو آج کا ہمارا قاری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جن کی مطلب ڈیٹ چل رہی شادیوں کی طے کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس اب محرم اسٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد سفر ہے، چلو ربیع الاول میں کر لیں گے. مطلب محرم میں شادی نہیں کریں گے، محرم کے بعد کریں گے. اس کی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہ کرنا یہ کہیں پہ لکھا نہیں، نہ ہی اس کا کہیں پہ ذکر ہے. بلکہ محرم الحرام کی تعظیم کو ایک جو کیا کہتے ہیں شہادت امام حسین ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ اگر کرتے بھی ہیں نکاح، بڑی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر اس میں ہلڑ بازی ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے. ہاں چلیں، اگر اس اعتبار سے کوئی تعظیمی اعتبار سے ڈیلے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کریں. یہ میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نکاح وغیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو پٹاخے اور شور شرابہ اور جو ہماری غیر اسلامی رسومات ہماری اس کا حصہ بن چکی ہیں اس سے اجتناب. خیر وہ تو پورا سال ہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف محرم میں، پورا سال ہی ان سے اجتناب کرنا چاہیے. بس ہی ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اب آپ نے عرب کنٹری کا دیکھا ہوگا محرم الحرام میں ہی وہ زیادہ تر نکاح پڑھاتے ہیں. جی عرب کنٹریز کے اندر اب بھی رواج صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں کہ محرم شروع ہو گیا تو یہ چیز بند ہو گئی، یہ چیز نہیں کرنی. مطلب دے اسپینڈ دیئر لائف نارمل لائف، جیسے کہ سارے مہینے گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کوئی. اچھا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بالکل اسلامی سال جب اختتام کی طرف آتا ہے، اختتام ہوتا ہے تو شہادت پہ اختتام ہوتا ہے. خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی
اور پھر جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو شہادت سے ہوتی ہے. شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مراد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مانگنا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا. اور ایک ہوتا ہے مرید جو خود چل کے اسلام کی طرف آتا ہے. ابو بکر خود چل کے اسلام کی طرف آئے، عثمان غنی خود چل کے اسلام کی طرف آئے، حضرت بلال حبشی خود اسلام کی طرف چل کر آئے. اس کے علاوہ اجلہ صحابہ کرام خود چل کے اسلام کی طرف آئے، لیکن واحد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو تھاما اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما. کس کے ذریعے؟ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے. اب جو اللہ کو محبوب تھا، محبوب تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا، مانگا، مراد رسول تھی، یہ مراد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے عطا کر دی. اس وقت کا زمانہ جب 39 لوگ اسلام لائے تھے تو 40 میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. امام جلال الدین السیوطی الشافعی نے تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر کیا ہے. اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3881 یہ حدیث نمبر ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. حدیث نمبر 3680 ہے سنن ترمذی کے اندر. اور اس کے علاوہ حدیث نمبر جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3681 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان پہ ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں. 2 وزیر آسمان پر اور 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھی 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں. وہ جو 2 وزیر آسمان پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نام ہیں جبرائیل و میکائیل. اور جو زمین پر 2 وزیر ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وزیروں نے پھر اپنے جو حاکم تھے، حکمران تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وزیروں نے ان کا حق ادا کر دیا. اور پھر خلافت پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے تو آپ کے بنائے ہوئے قوانین، آپ کے بنائے ہوئے محکمے، آپ کی اسمبلیاں جو آج بن رہی ہیں ہر ملک کے اندر، جو عدالتوں کا نظام آج ہر ملک کے اندر رائج ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بنایا ہوا ہے. یہ جو مجلس سے شورا آج قائم ہوتی ہے یہ آج کی نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے. انصاف کے معاملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں. صحابہ کرام میں خلافت آپ نے اس انداز سے سر انجام دی. میرے خیال سے ٹائم بہت کم ہے میرا، میں آخری گفتگو کر کے آخری بات کر کے، معاشرے کے اندر جس چیز کی کمی ہے اگر کوئی شخص اسے اپنے دامن سے باندھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک شخص وہ اپنے کسی کی زمین پر ہل چلا رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو ایک بوڑھا آدمی اپنے اونٹوں کو لے کر اس کھیت میں داخل ہوا. اس نوجوان نے منع کیا کہ کھیتوں کو نہ اجاڑ، میں کسی کا مزدور ہوں، کھیتوں کو نہ اجاڑ، میں کسی کا مزدور ہوں. اس نے اس پہ عمل نہ کیا. پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ تیری مہربانی ہوگی، کھیتوں کو نہ اجاڑ، میں کسی کا مزدور ہوں، کسی کا نقصان ہوگا. نہ مانا. نوجوان نے پتھر اٹھا کے مارا، وہ سیدھا اس کے سر پہ جا کے لگا، موقع پہ ہی وہ ہلاک ہو گیا. اب اس بزرگ کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے مقدمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. المومنین، اس نوجوان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم بدلہ لیں گے. بدلہ کیا ہے؟ اسلام میں قتل، خون کا بدلہ خون.
कौन है? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा तो मैंने मौक़िफ़ सुन लिया है, मैं एक फरीक को सुन के फैसला नहीं करता, दूसरा फरीक आ जाए वो अपना बयान दे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। नौजवान आया, नौजवान कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन बात ये है कि इनका बाप खेतों को उजाड़ रहा था ऊंटों समेत, मना किया, नहीं मना हुआ, मैंने पत्थर उठाया और मारा, मेरा मारने का इरादा नहीं था, मौके पे जहां बहाक हो गया। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, अब ये दोनों तो उसके बेटे हैं, ये बदला लेना चाहते हैं, लिहाजा तुझे बदला देना पड़ेगा। इसके बाप को कत्ल किया है, लिहाजा तुझे भी कत्ल होना पड़ेगा। वो नौजवान कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने बीवी बच्चों को खबर कराऊं, उनको बता दूं कि अपना जिंदगी गुजारनी है, जिस तरह आपने रहना है गुजार लें, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में रहने वाला नहीं। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, ना तेरे नाम से कोई वाकिफ है, ना तेरे किरदार से कोई वाकिफ है, ना तेरा इलाका कोई जानता है, ना तेरे घर का किसी को पता है, तेरी जमानत कौन देगा कि तू वापस आ जाए? कौन देगा तेरी जमानत? सहाबाए किराम थे, आपने ऐलान किया है कोई जो इस नौजवान की जमानत ले ये वापस आ जाए? किसी ने जवाब ना दिया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर ऐलान किया है कोई जो इसका जामिन हो कि ये वापस आ जाए? किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाए किराम में बूढ़े सहाबी, 90 साल उम्र, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हुए, कहने लगे कि उमर, मैं इसका जामिन हूं, मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं, इसे कहो कि जाओ अपने बीवी बच्चों को खबर कराए। अब वो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन कहने लगे कि अबू ज़र, तू इसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तेरे कबीले का नहीं है, ना घर बार का पता है, तूने जमानत दे दी है, मुझे अफसोस होगा ये ना आया तो इसकी जगह तुझे हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे कि मैं राजी हूं। और वो नौजवान चला गया। वक्त उसे दिया गया था 3 दिन का कि वापस आए, फिर फैसला किया जाएगा। वो नौजवान वापस आने वाला था जब सूरज गुरूब हो रहा है और सारे लोग जमा है कि पता नहीं आज क्या फैसला होने वाला है, आज किसके हक में फैसला जाएगा, क्या नौजवान को कत्ल कर दिया जाएगा या मुआफ कर दिया जाएगा। हर किसी के ज़हन में किस्म किस्म के सवालात जन्म ले रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे कि अबू ज़र ग़िफ़ारी, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो कहाँ है? अभी तक तो आया नहीं। मालूम है तुम्हें क्यों नहीं आया? अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे, अल्लाह जानता है वो कहाँ है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठ गए। सूरज गुरूब हो रहा था। वो नौजवान हाँपता कांपता पसीने में शराबूर अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। जब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आया तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, तू वापस आ गया? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मुझे तो वापस आना ही था। आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि नौजवान, ना तेरे नाम से कोई वाकिफ, ना तेरे कबीले से वाकिफ, ना तेरी जात से वाकिफ, तेरा आता पता किसी को नहीं। अगर तू ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? क्या कर ले? ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? सही। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इसलिए वापस आ गया हूं कि कहीं लोगों में ये आम ना हो जाए, मशहूर ना हो जाए, क्या इस दुनिया से अहद वफा खत्म हो गया? मैं अपना अहद पूरा करने के लिए आया हूँ, अपना वादा निभाने के लिए आया हूँ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाह डाली। अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा कि अबू ज़र, तूने किस वजह से जमानत दे दी थी? तूने किस वजह से जमानत दे दी? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि उमर, मैंने इसलिए जमानत दे दी कि इस जमाने में ये मशहूर ना हो जाए कि कोई किसी की जमानत लेने वाला न रहा, इसलिए मैंने जमानत दे दी। कितने प्यारे लोग, बिल्कुल सही। उन दोनों नौजवानों से पूछा
ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا اب تمہارا کیا چاہتے ہو یا معاف کرنا چاہتے ہو؟ وہ دونوں جوان رونے لگے اور رو کر کہنے لگے ایک زبان ہو کر امیر المومنین ہم نے اس نوجوان کو معاف کر دیا، ہم نے اس نوجوان کو سبحان اللہ، معاف کر دیا۔ امیر کتنا ایمان المومنین افروز واقعہ ہے، ارشاد کتنا فرمایا ایمان کہ افروز واقعہ ہے۔ ہاں بالکل بالکل، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نوجوانوں سے کہنے لگے کہ تم نے کس وجہ سے معاف کر دیا؟ وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین ہم نے اس لیے معاف کر دیا کہیں لوگوں میں دنیا میں یہ بات مشہور نہ ہو جائے کیا آپ وہ درگزر دنیا سے ختم ہو گیا، ہاں ہم نے بالکل اس لیے صحیح، معاف بے کر شک، دیا۔ تو اس نوجوان کا کتنی فیصلہ بہترین ہوا، مثال، اسے معاف کر دیا گیا۔ تو صحیح، ہمارے معاشرے میں اگر یہ تین چیزیں اگر اس کو بالکل صحیح بات، محفوظ کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عفو درگزر تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، کسی کو برداشت بالکل نہیں صحیح کرتے۔ بات ہے، برداشت کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے گھر آپس میں جو خون کا رشتہ ہے اسے برداشت نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا برداشت کریں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، عہد وفا، وعدہ خلافی عام ہو چکی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وفا بھی کریں اور لوگوں کی ضمانت بھی کریں۔ یہ تین چیزیں بھی اور اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ ہر کافی ساری برائیاں جو ہیں وہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو بالکل معاف کرنا ہی، اگر معاف کرنے ہی کی عادت، درگزر کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا پسند ہے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفور الرحیم، معاف کر دینے بالکل والا۔ بالکل جی، اور وہی معافی کے حوالے سے دیکھیں نا، ہم نے سر ریفرنس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں کتنے لوگوں کو معافی سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے اور توفیق دے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہوا اور بہت ہی اچھا لگا، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ان واقعات کو بیان کیا۔ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آگے مستقبل میں بھی مختلف حوالوں پہ اپنے جب لائف ہمیں انشاءاللہ جی کبھی جیسے کوئی دینی رہنمائی کیونکہ کی ایسی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے۔ جی آواز کے جس دن خطاب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے۔ جی جی بالکل ضرور، بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا ہاں ٹائم آنے کا۔ بہت جی اب ایک چھوٹی سی ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں آپ سے، جی فرمائیے۔ اچھا جی کر میں اور دیجیے میرا شاگرد آپ کو اسماء الحسنی سنا دیتے ہیں اللہ کے نام۔ چلے بالکل بہترین بہترین ہو گیا سر، سنائیے۔ سنا شروع۔ اچھا اچھا صحیح، سنا دوں۔ بسم اللہ۔ أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون فغفل عن ذكره غافلون بہت ہی دل کو جزاک اللہ مولانا، دل بہت کو ہی چھو لینے والا آپ لوگوں نے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ بہت دونوں سے بہت بات شکریہ کر آپ کے۔ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ اتنی اچھی جو ہے ہمیں اتنا اچھا وقت ہمارا گزرا آپ جی، لوگوں کے تو ساتھ۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے کنٹینیو۔ چلیں اچھا، جی، یہ تو بہت اچھا رہا، اچھا بہت سنیں، ہی جب ایکچولی جب عالم صاحب تھے وہ اپنا بیان دے رہے تھے تو ہمیں 2-3 کامنٹس آ رہے تھے جس میں سمرا سراج جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مفتی صاحب نے سوال پوچھنے کو ہی کہہ دیا کہ نہیں، میں کم اصل علمی میں ہے۔ میں ان کی بات Actually، سمجھ رہا تھا، وہ آپ میرا لوگوں خیال ہے نے شاید صحیح طریقے سے عظما نے بھی ان کو جواب دیا تھا کہ وہ انہوں نے ایک جنرک بات کی تھی، انہوں نے کسی کو اسپیسیفک ہو کے ٹارگٹ ہو کے نہیں کہا تھا کہ کم علمی ہے، اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ آج کل ایک جنرک بات کر رہے تھے کہ نارملی ہوتا ایسا ہے کہ ینگر جنریشن میں چونکہ کوئی بہت زیادہ ہی ہم لوگوں کو علم نہیں، مطلب جیسے میں اپنی مثال لوں، مجھے کوئی بہت زیادہ علم کی گہرائیوں سے ڈیپلی اس چیز سے انٹیمیٹ نالج حاصل نہیں ہے، تو جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوئی ہوتی یا ہمارے لیے نئی ہوتی ہے تو ہم اس کو بجائے ریسرچ کرنے کے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں جس کا پہلے ریفرنس بتاؤ۔ کچھ پھر لوگ ایسا ہاں، کرتے ہیں، کچھ لوگ، مطلب سارے کچھ لوگ اس لوگ، میں ہاں، نہیں۔ پھر جب ہم ریفرنس لیتے ہیں تو پھر ریفرنس کے بعد پھر ہم ریفرنس کو مکتب فکر میں بھی لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلانی کی بھی بات ہے، یہ تو فلانی کی بھی بات ہے، یہ تو فلانی کی بھی بات ہے، تو نہیں، وہ کچھ یہ ایک اچھی بات جی، ہے تو کہ وہ آپ ریسرچ کرنا چاہیے، آپ اوتھینٹسٹی authenticity کے ڈیفینیٹلی ساتھ کسی بھی ہونی چیز کو، چاہیے، بالکل لیکن وہ قاری صاحب جو کہہ رہے تھے ایک وہ ایک جنرل جنرل بات بات کر رہے تھے۔ سمرا تو وہ جو ہے وہ پرسنلائز ہاں، نہیں کوئی تھے، آپ کے پرسنل ہونے کی سوال کا ضرورت انہوں نے نہیں، جواب بیسیکلی نہیں دیا نہیں، تھا، وہ انہوں نے ایک جنرل بات کی انہوں نے تھی۔ ایک جنرل سی بات کی تھی۔ اور جنید آپ کا جو دوست ہے وہ مزمل خان، وہ کہہ رہے ہیں میری غلطی معاف کر دینا، وہ والی کوئی تمہاری کون کون سی غلطیاں میں معاف کروں بطار ملا، مساط ملا، تیری کون کون سی غلطیاں میں معاف کروں۔ دیکھیں اب آپ لوگ جو جن جن کی غلطیاں اور جن جن کی وہ ہیں تو آپ لوگ معافیاں مانگ لیں۔ اب بہرحال ہم نے اتنا اچھا، لیکن نہیں، گوئنگ بیک ٹو راؤنڈنگ اپ جو اب ہے، دیکھیں آپ کسی اور طرف ہمارے پروگرام کو ہاں ڈالنے کے نہیں، چاہے نیا آج ہم نے بڑا اسلامی سال، طریقے سے جو ہے نا اس ایک بار پروگرام پھر کو تمام جو ہے وہ دیکھنے والوں کو، عزیز و اقارب کو بہت اور بہت ہمارے اہل اسلام کو نیا سال جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت اور مبارک مین ہو۔ پوائنٹ جو تھا نا وہ اس پروگرام کو آج کے اسپیشل کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو پرسیپشن بنا لیا نا کہ محرم کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر سے یا صرف ایک اسپیسیفک واقعے سے ہے، اس پرسیپشن کو تھوڑا انلائٹن کرنا تھا کہ نہیں، محرم کی امپورٹنس جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں اور جو ہے اوور آل ایک ڈیوائن ریلیجنس میں بہت زیادہ ہے، جی جی، تو آپ اس کو صرف ایک کنفائن نہ کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ محرم جو ہے وہ مورننگ سے زیادہ جو ہے نا وہ مغفرت کا، بخشش کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں رحمت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہے وہ نوازا ہے اپنی رحمتوں سے اور بخشش سے، تو ہم سب کو چاہیے جیسے آیت کریمہ ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا ہاں، اور پھر ایک جو بہت ہے بڑی بات ہے جنید۔
جی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جی سے بندہ مغفرت لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر جو آپس میں ہمارے معاملات ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ بھائی حقوق العباد ہیں، تو اس طرح میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ ظاہر ہے انسان کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکلی یا ایگوٹسٹکلی تھوڑا سا انسان کو ایک سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اپنی غلطی ایڈمٹ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی ایڈمٹ کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو دنیاوی معاملات تو چلتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس نئے اسلامی سال میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں اور جس معنوں میں صحیح معنوں میں اس کو فالو کر سکے، جیسے کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہم تجھی تجھ سے سے پناہ مانگتے مانگتے ہیں ہیں، اور تجھی سے صحیح راستہ تجھے سے مانگتے مدد ہیں، مانگتے ہیں۔ ہاں تجھی سے صحیح، مدد مانگتے ہیں۔ چلیں اب سب ممبرز اسلام کی باتوں کو پازیٹیو لیں اور سب اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کریں۔ بہت ہی اچھا ہاں یہ میسج دیکھیں دیا ہے مزمل نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مزمل اپنے نے جو ہے اتنی نا اچھی میسج کی اور کسی میسج نہیں تم نے تو بتایا نا پروگرام کا نام بولو تو پھر وہ باقی، لیکن نہیں انہوں نے امید مزمل نہیں نے تھی، تم نے بہت اچھا بہت میسج کیا پیاری تو بات فائل کی کر ہے کہ دیا۔ بھائی ہاں آپ جو ہے نا پازیٹیو لیں اور مزمل نے کہا میں دوبارہ اس میسج کو پڑھوں گی، مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ سب ممبرز اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب اسلام کی باتوں کو پلیز پازیٹیو لیں اور سب اپنے ایمان کی ہاں مضبوطی کی ڈیفینیٹلی، دعا کریں۔ اور ہمارے لیے بھی سب بالکل کے لیے صحیح، دعا کریں، بالکل صحیح، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح طریقے سے صحیح چلنے طریقے کی چلنے کی دعا مانگے اور سب کے لیے دعا کریں کہ ہم بھی توفیق اور دے۔ عالم اسلام بھی جتنے مسلمان لوگ اس دنیا بہت میں بہت ہیں شکریہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ آئے۔ نے ہمارے ساتھ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے سیٹرڈے والے دن ایگزیکٹ 10 محرم والے دن ملاقات ایگزیکٹ 10 ہوگی۔ محرم والے دن ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس دن یا ہاں علی یا علی اللہ اچھا چلیں جی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے چلیں، نیکسٹ اللہ ملاقات حافظ، ہوتی ہے۔ اللہ تھینک یو فار حافظ۔ جوائننگ ان۔